اسلام میں کھانا سنت ہے یا بھوکا رہنا سنت ہے؟ مجھے یہ بتا دو. کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں نبی نے فرمایا جو پیٹ بھر کے خوب رج کے کھاتا ہے وہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا. کوئی ایک حدیث ہے ایسی؟ بھوکا رہنے کے فضائل ہیں. نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کروں, ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کا ثواب لوں. صابرین اور شاکرین دونوں جنت میں جائیں گے نا, تو کبھی صبر کبھی کیا ہے شکر. ہمارے نبی کے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا تھا, کبھی بھوک سے ہیں. اچھا ڈاکٹروں نے بہت ڈرا دیا ہے بھوکا رہنے سے, ایکچولی آپ کے نا یہ کم ہوتا ہے, یہ والے ٹوپی ڈرامے کچھ بھی کم نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے. کھانا بہت ضروری ہے ایکچولی, یہ ٹوپی ڈرامہ. صحابہ ایسے حالات بھی آئے ہیں صحابہ پر کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور, جنگیں لڑی ہیں, روم اور فارس کی سلطنتوں کو الٹا دیا انہوں نے. ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکچولی پیٹ میں ہونا. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے بہت سنتے تھے تھوڑا تھوڑا کھائیں, پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے. خالی نہیں بھائی, کچھ السر کا مریض ہوگا تو پیٹ خالی ہونے سے نقصان ہوتا ہے, نارمل آدمی کا پیٹ خالی ہونے سے کوئی نقصان بولو نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ مرے گا نہ کمزور ہوگا. جب آپ کھائیں گے نا وہ ریکوری خود بخود ہو جاتی ہے. ہاں پیٹ خالی رہنے سے جب نقصان ہوتا ہے جب قیامت تک خالی رہے, کبھی کچھ جائے نہیں اس میں, پھر تو مرے گا ظاہر ہے, خوراک تو چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے. اگر بھوکا رہنے سے صحت کو نقصان ہوتا تو اسلام میں کھانے کے فضائل ہوتے, بھوکے رہنے کے فضائل نہیں ہوتے. رمضان کے روزے نہ ہوتے اسلام میں, پیر جمعرات کا روزہ نہ ہوتا, ایام 20 کے روزے نہ ہوتے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ رمضان کے تو رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیر جمعرات کا بھی رکھتے, آپ مہینے میں 3 ایام 20 کے بھی رکھتے, اور اس کے علاوہ بھی کبھی رکھتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے پے در پے نفلی روزے رکھنا شروع کرتے کہ ہمیں لگتا کہ اب کبھی ناغا ہی نہیں ہوگا, ہمیشہ رکھیں گے روزے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ کبھی اب رکھیں گے ہی نہیں. یہ بھی ایک معمول ہے, کنٹینیو رکھنا شروع کرتے پھر کنٹینیو چھوڑنا شروع کرتے. کھانے کا کہیں بھی یہاں تذکرہ کہیں ہے کہ کھانا شروع کرتے تو کھانا ہی کھاتے ہی, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. جتنے پیغمبروں نے کھایا ہے نا شدید بھوک میں کھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں, اللہ نے حضرت موسیٰ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے سفر پہ گئے ہیں, بہت لمبا سفر. تو قرآن کے الفاظ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. جب شدید تھک کے چور ہو گئے تو اپنے خادم سے کہا لے آ کھانا. کیا لیا؟ کھانا لیا, ہم بہت شدید تھک گئے. اتنی تھکاوٹ اور بھوک کے بعد جا کے خادم سے کہہ رہے ہیں کیا لیا بھائی؟ کھانا لیا. تو خادم نے کہا کہ جو مچھلی آپ نے کھانے کے لیے رکھی تھی, اللہ میں نے کہا تھا کہ ایک علامت بتائی تھی نا کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے تو وہی جگہ ہے خضر علیہ السلام کی, تو وہ تو پیچھے ہے, میں تو بھول ہی گیا تھا. پھر واپس چلے ہیں اسی بھوک کی حالت میں. تو حضرت موسیٰ کو کوئی نقصان ہوا؟ اتنے زبردست پاورفل پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام,